اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ برج جوزہ دائرۃ البروج کا تیسرا برج ہے۔ برج جوزہ 3 بادی بروج میں سے پہلا برج ہے۔ برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ برج جوزہ میں کسی بھی سیارے کو شرف نہیں ملتا۔ برج جوزہ میں کسی بھی سیارے کو حبوط نہیں ملتا۔ برج جوزہ میں سیارہ مشتری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ برج جوزہ برج قوس کے مد مقابل ہوتا ہے۔ برج جوزہ کے حامل افراد لمبے قد اور سیدھے جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور پاؤں پتلے ہوتے ہیں، جن پر رگیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں۔ رنگ درمیانہ ہوتا ہے، نہ گورا نہ کالا۔ ان کی ناک لمبی ہوتی ہے، لیکن یہ سب ذائچے میں موجود سیاروں پر منحصر ہے جو پیدائش کے وقت اس کے چارٹ میں برج جوزہ میں ہوں یا نظرات ڈال رہے ہوں۔ چونکہ یہ ایک بادی برج ہے، اس وجہ سے یہ لوگ زیادہ تر دماغ سے کام لیتے ہیں، بے پرواہ، خوش باش اور دوسروں سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ کی سوچ مثبت اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ بچپنے کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور اکثر تبدیلیاں پسند کرتے ہیں۔ سیارہ عطارد لکھنے پڑھنے اور خط و کتابت کا سیارہ ہے، اس لیے ان لوگوں کو لکھنے پڑھنے اور خط و کتابت سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ بہت جلد اور آسانی سے لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر ماحول میں ڈھال لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر مسئلے کے ہر پہلو پر غور کرتے ہیں، لیکن یہ کمانڈ نہیں کر سکتے۔ برج جوزہ کامن اور تیسرا برج ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اکثر و بیشتر سفر کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کے سفر زیادہ تر زمینی چھوٹے سفر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر مسئلے کے ہر پہلو پر غور و خوض کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے فیصلے جلد بازی میں نہیں ہوتے۔ جوزہ لوگ بہت تیز اور ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک جڑواں برج ہے، اس لیے یہ لوگ 2 کام ایک ساتھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہر ماحول میں رچ بس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو انتہا پسندی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو اپنے کام پر عام سی نظر ڈالنی چاہیے، اس طرح سے ان کی نظر میں وسعت پیدا ہوگی اور وہ مزید ذہانت سے کام کر سکیں گے۔ کسی ایمرجنسی میں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وقت کی ضرورت کے مطابق یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی خرابیوں میں یہ ہے کہ یہ سنجیدگی سے معاملات کو نہیں لیتے اور کام کو درمیان میں ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اگر دوسروں کے ساتھ مل کر کام کریں تو بہت بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی ہمت اور جرت کا اظہار کریں گے، لیکن اندر سے بہت نروس ہوں گے، لیکن اس کا اظہار ہونے نہیں دیں گے۔ ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ پریشانی اور پریشان کن صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تبدیلی کو بے حد پسند کرتے ہیں اور جگہ کو بدلنا اور خیالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ رولز اور رسومات سے بندھے رہنا نہیں چاہتے۔ جو لوگ سیارہ قمر کے تحت پیدا ہوئے ہوں، جیسے سرطانی لوگ، ان کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ دہرا سکتے ہیں جو انہوں نے رٹا ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جوزہ لوگ اپنی عقلی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے، تجزیہ کریں گے اور پھر بات کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ نئے خیالات اور نئی دلچسپیوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ انتہائی ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہ اپنے کام کو خود ہی ختم کر دیتے ہیں،
کیونکہ یہ ایک کام کو ختم کیے بغیر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں جستجو کا بڑا مادہ ہوتا ہے اور یہ ہر بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ حقائق سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ اگر جاسوسی، صحافت اور اسکیم بنانے کا پیشہ اختیار کریں تو بہتر ہوگا۔ ان کو گفتگو پر بڑا عبور ہوتا ہے اور یہ ہر بات کو یاد رکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی بات پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے۔ ان کے خیالات میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ اگر ان کے لگن میں سیارہ عطارد رجت پذیر ہو تو یہ حقیقت کو ایک طرف رکھ کے مذاق بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یقین نہیں کرتے۔ یہ پریکٹیکل مذاق کرتے ہیں اور بہت سوالات کرتے ہیں۔ یہ لوگ تعلیم دینے والی نیچر رکھتے ہیں، لیکن اپنے نقطہ نظر کو جمہوری انداز سے سمجھاتے ہیں۔ اچھی کمپنی پسند کرتے ہیں اور کبھی بھی انجان نہیں ہوتے، کیونکہ یہ سوالات پوچھنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ جوزا لوگوں سے زیادہ آسانی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اتنے شاندار طریقے سے اور کامیابی کے ساتھ۔ لیکن ان میں خرابی یہ ہے کہ یہ مستقل مزاج نہیں ہوتے اور بہت جلد فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ان کو چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان لوگوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جلد باز ہوتے ہیں اور فوراً ہی انجام تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ فصل بونے کے بعد اس کے پکنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ فصل فوراً ہی پک جائے اور وہ کاٹ لیں۔ دوسری خامی ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ شارٹ کٹ بہت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں دوسروں کے مقابلے میں واقعات اور حالات بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ برج جوزا کے حامل افراد عام طور پر اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ بلا وجہ کی پریشانی ہے۔ ان کے دبلے پن اور پریشان کن انداز کی وجہ سے دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ بیمار ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنی ذہنی صلاحیت کو قابو میں رکھیں تو یہ اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں۔ ان کو پریشانی سے بچنا چاہیے۔ ان لوگوں کو زیادہ آرام اور نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی قسمت میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ اچھی اور بری قسمت دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو کمی یا بہتات دونوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ان کو خاندانی الجھنوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے اور ان لوگوں کا اپنے والدین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ برج جوزا کے حامل افراد اپنا نقصان خود کرتے ہیں۔ ان کی خفیہ محبت ان کو نقصان دے سکتی ہے، جو مستقبل میں ان کے لیے درد سر اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ برج جوزا کے حامل افراد میں بولنے کی خوبی کی وجہ سے ان لوگوں میں کامیاب بروکر اور ڈپلومیٹ پائے جاتے ہیں۔ ان کی تجسس والی طبیعت اور مزاح بولنے کی خواہش ان کو شہرت دیتی ہے اور نتیجے میں جلدی ہی اور آسانی کے ساتھ پبلک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ بہترین وکیل، بروکر، بزنس مین یا سیکرٹری ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گراہک کے مزاج کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا پسند کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ جن لوگوں کے ذائچے میں سیارہ عطارد رجت میں ہو وہ بہت تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر مشتری کی نظر بھی ہو تو ایسے لوگ عام طور پر صحافت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر سیارہ مریخ کی نظر عطارد پر ہو تو ان لوگوں کا پرنٹنگ پریس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ سیارہ مریخ مشین کو اور سیارہ عطارد لکھنے، پڑھنے اور اطلاعات کو بتاتا ہے۔ برج جوزا دائرۃ البروج کا تیسرا برج ہے، اس لیے برج جوزا کے حامل افراد سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ایک پروفیشن میں نہیں رہ سکتے اور تبدیلی کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ انہوں نے کس جگہ کے سین دیکھے یا نہیں، بس ان کو مسلسل سفر میں رہنا ہی پسند ہے۔ اس لیے ان میں
कैंप क्लर्क, रेलवे गार्ड या ड्राइवर, एयर होस्टेस या पायलट भी होते हैं। रेलवे ड्राइवर और रेलवे गार्ड में ये होगा कि ड्राइवर के जायचे में मरीख मजबूत होगा और 10वें घर पे नाजर होगा, या 10वें घर का हाकम सैयारा किसी भी हालत में दूसरे घर से मुतल्लक हो। और गार्ड की सूरत में मुश्तरी जो हिफाजत का भी सैयारा है जौज़ा में मौजूद सैयारे पर नाजर होगा। आम तौर पर जौज़ा लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड होते हैं। चूँकि बुर्ज जौज़ा ज़ौजस्तीन बुर्ज है, इसलिए जौज़ा वाले अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपने प्रोफेशन के अलावा कोई साइड बिजनेस भी करते हैं। चूँकि ये होशियार लोग होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑफिस टाइम में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ऑफिस टाइम में ही कोई और काम करें और इसका मुआवजा लें। सैयारा ज़ुहल या सैयारा मरीख की नहस नज़र ये भी बताती है कि वो शायद कोई बेईमानी की हरकत भी कर गुजरे, इसलिए इन लोगों को कैश हैंडलिंग वाला काम नहीं करना चाहिए। बुर्ज जौज़ा के हामिल अफराद हमेशा अपने बिजनेस पार्टनर, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने में वक्त गुजारते हैं और इनको इसमें बहुत खुशी होती है। अगरचा ये महसूस होता है कि ये लोग शाह खर्च होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने ख़ानदान की बहबूद के लिए इंतज़ाम कर लेते हैं। ये लोग अपने घर को ठीक ठाक रखते हैं और मॉडर्न स्टाइल में ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर ये किरायादार हैं और अपना मकान नहीं है तो ये मालिक मकान के दखल दर माकूलात को बर्दाश्त नहीं करते और इस वक्त तक मकान तब्दील करते रहते हैं जब तक इनको एक काबिल इत्मीनान मकान ना मिल जाए। जौज़ा लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि कैसे घर या हालात को बेहतर किया जाए जिससे घर वालों को सुकून और इत्मीनान हासिल हो। बुर्ज जौज़ा के हामिल अफराद बहुत जल्दी और आसानी के साथ तल्लुकात पैदा कर लेते हैं। वो इसी तरह तनकीदी मिजाज रखने की बिना पर अपने दोस्तों और शनासा लोगों में खामियां भी फ़ौरन ही निकाल लेते हैं, इसलिए इनको आसानी के साथ इनके इत्मीनान के मुताबिक दोस्त नहीं मिल पाते, ख्वाह वो कितना ही चाहें। वो एक दोस्त या शनासा पर हमेशा कायम नहीं रहते और दोस्तों में तब्दीली करते रहते हैं। ये जितना तब्दील करते हैं इतना ही इस तर्ज में बढ़ते जाते हैं, इसलिए इनको समझना आसान नहीं है। इसलिए इनके दोस्त उलझ जाते हैं क्योंकि ये यकायक दोस्ती छोड़ देते हैं। ये जज्बात की बजाय ताल्लुकात में अक्ल इस्तेमाल करते हैं। ये मोहब्बत में भी जहानत से काम लेते हैं और अक्सर कारोबारी या पागलपन की हद तक जाते हैं। शादी इनके लिए बहुत दिलचस्पी और एक्साइटमेंट की बात होती है। अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए जो मुस्तहकम मजाज हो और इन्हें बर्दाश्त कर सके तो अच्छा है। अगर लाइफ पार्टनर इन्हीं के बराबर ज़हीन हो तो शादी कामयाब हो जाती है। दोनों ही जिंदगी के लुत्फ़ छोटे छोटे सफ़र करके उठाते हैं। इनका पार्टनर इतना होशियार होना चाहिए कि वो इनकी जहानत और समझने की सलाहियत को कबूल कर सके। जौज़ा मर्द ऐसी बीवियों को पसंद करते हैं जो हर बात में इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, ख़ास तौर पर जब इनके शौहर अपने माहौल और सकूनत को तब्दील करना चाहें। इनके लाइफ पार्टनर को इतना होशियार होना चाहिए कि वो इनकी दूसरी औरतों से तल्लुकात को भी संजीदगी से ना लें, इसलिए कि जैसे ही वो ये महसूस करेंगे कि अब ताल्लुक़ इनके लिए ख़राबी का बायस बनना शुरू हो गया है तो नुकसानदेह हो जाएगा और वो इससे कता ताल्लुक़ भी कर लेंगे। इनकी लाइफ पार्टनर इनके लिए धांसू हो तो वो घर भी छोड़कर जा सकते हैं। वो ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो लाइफ पार्टनर आम तौर पर ज़हीन होती हैं वो अपने शौहर में जहानत ही देखती हैं। वो आम तौर पर ज़्यादा घरदार नहीं होती। वो शादी के बाद भी अपनी बाहर की ज़िंदगी नहीं छोड़ती, जैसे लेडीज़ क्लब या किसी सर्वस वगैरह में हैं। तो
ان پر زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی وہ اس حقیقت کا احساس کر لیتی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے اور دوسری مصروفیت کو ترک کر دینا چاہیے۔ ان کے شوہروں کو ان پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ جلد ہی اس حقیقت کا اعتراف کر لیں گی کہ گھر میں بیٹھ کر ایک باعزت زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے۔ برج جوزہ کے تحت پیدا ہونے والے اشخاص کی اپنے پارٹنرز کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو برج میزان یا برج دلو کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج حمل اور برج اسد بھی ان کے لیے بہتر ہیں۔ ان دونوں بروج کی برج جوزہ سے نظر تصدیق بنتی ہے، اس لیے جو لوگ ان بروج کے تحت پیدا ہوئے ہوں ان کی جوڑی صحیح بنے گی۔ برج جوزہ کے حامل افراد اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کبھی کبھی وہ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، اس لیے ان کا چیخنا اور چلانا اتنا بڑھ جاتا ہے جو کہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنی اولاد کے لیے بہت سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، تب ہی ان کی اولاد ان کو سمجھ سکے گی۔ ان میں سمجھنے کی بہت صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر ان کے والدین درست طریقہ نہ اختیار کریں یا پھر ان پر بے ضرورت دباؤ ڈالیں تو یہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اس لیے بدھ کا دن ان کے لیے لکی ہے۔ جمعہ المبارک کا دن خوش کن سفر اور دوسری تقریبات کے لیے بہتر ہے۔ ہفتہ تکلیف، رکاوٹوں اور نقصانات میں گزرے گا۔ اتوار چھوٹے سفر اور اپنے معمولات کو درست کرنے کے لیے مناسب ہے۔ پیر کا دن آمدنی کے لیے اچھا ہے۔ منگل لوگوں سے اختلاف بڑھائے گا، لیکن منگل انہی لوگوں پر فتح یاب بھی کرائے گا۔ لکی رنگ ہرا اور پیلا بہتر ہے۔ لال اور نیلے سے جہاں تک ہو سکے بچے۔ ان کا لکی پتھر سبزہ ہے۔ علم نجوم سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔